بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق کی متلاشی آنکھوں، سچ سننے کے عادی کانوں، آپ سب کو حسن صبیح کی ذکر کرتی زبان کا سلام۔ آج ہم اپنے 12ویں ذکر کے مدار میں ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ذکر اللہ حسن صبیح کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو تھوڑا پیار سے دبا دیں۔ تو آج ہم شورۂ آفاق غدیر خم کا خطبہ من کنتو مولا ہو، آج ہم اپنے اس ذکر کا آغاز کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنے آخری حج سے واپسی میں غدیر خم میں جو نعرہ لگایا وہ پوری کائنات نے دیکھا بھی، سنا بھی اور سب نے بیعت بھی کی۔ آج ہم اپنی گناہ گار نئی نسل کو وہ یاد کرانا چاہتے ہیں۔ آئیے، اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہا کہ ابراہیم جاؤ، نمرود نے بہت سرکشی کر رکھی ہے، اب ہم اس کی رسی کھینچنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس کے دربار میں گئے اور اس کو تبلیغ کی کہ اپنی خدائی کا دعویٰ چھوڑ، میرے رب پہ ایمان لا جو پوری کائنات کا مالک بھی ہے، خالق بھی۔ خیر وہ لمبی بات ہے، میں تو ذرا جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس نے کہا میں مارتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، میں رزق دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ جب کافی کچھ ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ دیکھ، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو ذرا سورج کو مغرب سے تو نکال کے دکھا۔ اب نمرود پریشان ہو گیا، ظاہر سی بات ہے وہ کیسے کر سکتا تھا۔ خیر اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو جلتی ہوئی آگ میں، آگ دہکا اور جلتی ہوئی آگ میں وہ آپ بچ گئے۔ جو اس کے بعد اللہ نے آپ کا امتحان لیا، آپ امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے آپ کو جزوی امامت دی، امامت کا ایک حصہ۔ پوری امامت تو مولا علی کے پاس ہے، حضرت ابراہیم کو جزوی امامت دی۔ جب وہ چند امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا میں تمہاری آل پہ درود بھی واجب کروں گا اور تمہیں یہ امامت دیتا ہوں، لیکن تبلیغ کے ساتھ ساتھ تم نے بیت اللہ کی دیواریں بھی اٹھانی ہیں۔ اب حضرت ابراہیم نے کہا آقا، پالنے والے، بیت اللہ، موسیٰ نے ذرا سی تیری جھلک دیکھنی چاہی تھی، 70 یہودی جل کے خاک ہو گئے، کوہ طور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو پھر جب تجھے آنا نہیں ہے تو پھر یہ گھر بیت اللہ کیوں؟ اللہ نے کہا ابراہیم سوال نہیں، جو کہا ہے وہ کرو اور دیواروں کی تعمیر شروع کرو۔ اب ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، یہ بتا کہ کہاں سے شروع کریں؟
تو اللہ نے مسکرا کے کہا میں اس کو بھیجوں گا، وہ نشانات بتائے گا اور تم نے اسی نشان پہ بیت اللہ کی تعمیر، دیواریں تعمیر کرنی ہے، اس کو بھیجوں گا۔ آپ سمجھ گئے؟ جب رسول کے دور میں جب آپ مدینے میں مسجد نبوی بننے کا سلسلہ ہوا تھا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ سلسلہ کہاں سے شروع کیا جائے، مسجد نبوی کی بنیاد کہاں سے اٹھائی جائے؟ تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ میری قصوہ جس پہ آپ سواری کرتے تھے اس کو چھوڑ دو، یہ حامل وحی ہے، یہ جہاں جہاں نشانات لگائے گی بس وہیں مسجد نبوی کی دیواریں، بنیادیں کھڑی کرنا شروع کر دو۔ اب حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اچھا یہ کس کی دنیا میں آنے کا اہتمام ہو رہا ہے، اس لیے کہ اسی کا تو کلمہ پڑھ کے آئے علی ولی اللہ۔ حضرت ابراہیم مسکرائے اور پھر باپ بیٹے نے اپنا تعمیر اس کی شروع کر دی۔ تو جب ابراہیم نے کہا تھا اس وقت کہ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو ذرا سورج کو مغرب سے تو نکال، اس وقت بات ختم ہو گئی۔ اب یہاں سنیے، اب یہاں ایک وقت مولا علی اور رسول اللہ کہیں سے واپس آ رہے تھے تو ایک مقام پہ آپ دونوں نے کہا کہ ذرا آرام کر لیتے ہیں، تو مولا علی کے زانو پہ رسول اللہ نے اپنا سر رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر میں آپ کو نیند آ گئی، آپ رسول اللہ سو گئے۔ اب نماز کا جب وقت آیا تو اب مولا علی نے چاہا کہ رسول کو اٹھائیں، لیکن رسول گہری نیند میں تھے تو علی نے اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ آپ نے اشارے سے اپنی نماز ادا کی۔ کافی دیر کے بعد جب رسول اللہ اٹھے تو انہوں نے کہا یا علی کیا وقت ہو گیا، نماز؟ انہوں نے کہا کہ مولا میں نے تو نماز پڑھ لی، میری تو عبادت یہ تھی کہ آپ کا سر میری زانو پہ تھا۔ رسول اللہ مسکرائے، کہنے لگے علی ذرا سورج تو پلٹاؤ۔ تو پھر مولا علی نے سورج پلٹایا، یعنی سورج جو کہ مغرب میں، بات سمجھ رہے ہیں نا، اس جاتے ہوئے سورج کو مولا نے، اس لیے کہ آپ تو اولو الامر ہیں، یہ سورج چاند ستارے شجر پہاڑ یہ سب آپ کے اطاعت میں ہیں، آپ کے، بات سمجھ رہے ہیں نا۔ تو یہ بتانا تھا مقصود پوری دنیا کو کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے، اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میرا یہ ہے اولی الامر، سورج کو جو پلٹا دے۔ اب جب سورج پلٹا، دو مغرب بنے، دو مشرق بنے، اب اللہ کو کہنا پڑا رب المشرقین و رب المغربین۔ کہاں ہے بھائی؟ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اور اسی بات کو سورۃ المعارج آیت نمبر 40 اللہ آیت بھیجی، فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لاقادرون۔ اللہ کو کہنا پڑا کہ میں ہی مشرقوں اور مغربوں، مشرق اور مغرب کے رب کی قسم کھا کے اللہ کہہ رہا ہے فلا اقسم برب المشارق، اس مشرق
اور مغرب کے رب کی قسم کھاتا ہوں کہ ہم لوگ اس پر قادر ہیں، یہ سب مسخر کیا ہے ان کے لیے، اللہ کہہ رہا ہے، اور ہم سب اس پہ قادر ہیں۔ اب آپ بات سمجھے؟ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں آپ، یہ ہے اولی الامر، یہ ہے وقت کا امام جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے، آپ قرآن پڑھیں، جو مولا علی کے کرنے کے کام ہے اللہ اس کو اپنے کام کہہ رہا ہے۔ مثلا میں جلدی بس تھوڑی سی آپ کو میں بتاتے چلوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ماؤں کے رحموں میں جیسی چاہوں تصویر بناتا ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ اللہ کا کام تو نہیں ہے، اللہ نے تو اس کے لیے اپنا مظہر، اپنا مثل، اپنا اولی الامر بنایا ہے۔ اللہ تو ماؤں کے پیٹوں میں، ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھدار ہیں، تو علی کے کام کو اپنا کام کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جس کو اللہ سے لقاء اللہ، سورہ عنکبوت کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہے، موت برحق ہے، آنی ہے، وقت پہ ملاقات ہو جائے گی۔ اب کیا مقصد ہے؟ یعنی اللہ قبروں میں آئے گا؟ ہاں، ہمارا ایمان ہے کہ قبروں میں ہمارے مولا آتے ہیں۔ اب جو مومن ہے اس کے بارے نہیں آ رہے، اس کو وہ اپنی شادی کا پروانہ دیتے ہیں کہ میری شادی میں بظاہر تو تم نہیں تھے لیکن یہ پروانہ تمہارے کام آئے گا۔ اب وہ پروانہ قبر کے اندر جس کو مل جائے، مجال ہے پھر فشار قبر، عذاب قبر، یا فرشتے تو آپ کو پتا ہے ان کے گھر کے نوکر ہیں، ان کے گھر کی چکی پیستے ہیں، مولا حسن اور حسین کا جھولا جھولاتے ہیں، یاد ہے؟ کبھی درزی بن کے آپ کے دروازے پہ، کبھی فقیر بن کے، کبھی سائل بن کے، سورہ دہر 3 دن اسیر، یتیم، مسکین بن کے روٹیاں گھر سے لیتے رہے، حالانکہ بھوک نہیں لگتی، وہ کھاتے نہیں ہیں، لیکن روٹیاں 5 روٹیاں اوپر جاتی رہیں۔ سورہ دہر قرآن ہے، کہاں آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے۔ اب آئیے، ایک وقت تھا کہ لوگ سورۃ النبا، اللہ کہہ رہا ام یتساءلون عن النباء العظیم، اے میرے حبیب یہ لوگ بہت بے چین ہے نباء العظیم یعنی عظیم خبر کو سننے کے لیے۔ ان سے کہہ دو کہ ہاں ضرور بے ضرور ہو کر رہے گا، یعنی یہ جو عظیم خبر ہے یہ سنا دی جائے گی بہت جلد، ضرور بضرور یہ ہو کے رہے گا۔ آل عمران کی آیت ہے 58، ذالکا نتلو علیکا من الآیات والذکر الحکیم، اللہ کہہ رہا ہے یہ جو ہم تمہارے سامنے آیات بیان کرتے ہیں یہی تو حکمت والا ذکر ہے، ذکر حکیم، حکمت والا ذکر۔ علی میں بتا چکا ہوں کہاں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آخری وقت آیا تو اللہ نے رسول کو یاد دلایا کہ اے میرے حبیب
جو اصل کام ہے، جو مین کام ہے، یہ جو خبر پہنچانی ہے، یہ تم نے یہ تمہارا آخری حج ہوگا، اس سے واپسی پہ تم نے یہ اعلان، یہ خبر پہنچانی ہے، یہ اعلان کرنا ہے۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے کتنی سخت آیت آئی ہے۔ کہاں تو اللہ طٰہٰ، یاسین، اے میری چادر اوڑھنے والے، اے میرے کمبل اوڑھنے والے۔ اور اب جب علی کی بات آئی تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مائدہ 67 آیت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ۔ جب علی کی بات آئی تو تیور ہی بدل گئے۔ اب آج سرکاری زبان میں یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، بلغ، یہ بلغ قرآن میں پہلی مرتبہ، حالانکہ آپ کا کام ہی تبلیغ تھا، لیکن بلغ اللہ نے استعمال کیا ہے پہلی دفعہ۔ اے میرے رسول پہنچا دے وہ اعلان جس کو میں نے نازل کیا ہے، جو تیرے ساتھ ہے، جانشینی کا اعلان کر دے، جو تیرے رب، میرے ربک، جو تیرے رب، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور فعلاً کر کے دکھانا ہے، یعنی ہاتھ بلند کر کے بتانا ہے۔ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو سمجھو کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ اتنی سخت آیت ہے، بلغت رسالتہ۔ ذرا سا عربی میں میری تھوڑی سی زبان وہ ہوتی ہے، ذرا معذرت چاہتا ہوں، اسی لیے میں وہ حوالے دے دیتا ہوں کہ اگر کہیں کچھ تھوڑی بہت غلطی ہو جائے تو معافی بھی چاہتا ہوں۔ اللہ سے تو خیر معافی مانگ ہی لی ہے، لیکن بہرحال حوالے میں اسی لیے دے دیتا ہوں کہ چلو تھوڑا سا آپ اگر دیکھنا چاہیں تو قرآن دیکھ سکتے ہیں، زبان ذرا سی خیر۔ تو اللہ سمجھے آپ، فعلاً ہاتھ اٹھا کر پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو سمجھو تم نے کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ اب آپ نے وہ فصیح و بلیغ خطبہ، حجت الوداع، آخری، آپ حج سے واپس آ رہے تھے، یہ آیت آ گئی۔ آپ نے بلال سے کہا بلال اذان دو۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ ابھی تو ہم حج کر کے آ رہے ہیں، سارے حج کے جتنے بھی ارکان ہیں سب ہم نے کر لیا، اب یہ، اور اس وقت بھری دھوپ، سورج اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ، اور ویسے ہی حج، ظاہر سی بات ہے کہ سارے تھکے آ رہے۔ یہ رسول نے کیا کہا؟ بلال، اب بلال گئے، بلال نے جا کے اذان دی، اور رسول نے کہا کہ آج اذان میں ایک جملے کا اضافہ کرو، حیا علی خیر العمل، اور یہ ذرا بلند آواز سے اس کو بولو۔ اس وقت اذان میں یہ اضافہ ہوا، حیا علی خیر العمل، آؤ اس عمل خیر کی طرف۔ بلال نے اذان دی، اس کے بعد کہا کہ جو آگے نکل گئے ہیں وہ پیچھے آئیں، اور جو پیچھے آ رہے ہیں ان سے کہا گیا کہ ذرا تیزی میں آئیں۔ اب جب سب جمع ہو گئے، دین اچھا خاصا پھیل گیا تھا، 1.25 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا۔ اب بڑے بڑے رؤسا اونٹوں پہ بیٹھے تھے، سب سے پہلے وہ 70 آدمی، تاریخ میں نام ہے ان کے، رسول نے کہا کہ جاؤ ان 70 کے پالانے شتر جو اونٹ پہ بچھائے جاتے ہیں کہ کوہان اس کا چبے نہ، وہ رسول نے کہا سب کے
70 के 70 के पालाने शूतर उतार लाओ। बताइए, सबके पालाने शूतर उतार के ले आए गए। अब रसूल ने कहा कि इनका मिंबर बनाया जाए। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, मदीना ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से जब हज़रत सुलेमान, वो तो आपका, जब वो तख्ते बिल्कीस आसिफ बरकिया ला सकता है तो हमारे यहाँ तो एक से एक मौजूद है, आपका मिंबर। रसूल ने कहा, ना, अल्लाह का हुक्म है कि ये एक ही दफ़ा मिंबर बनेगा और इस पे जो ऐलान करने में जा रहा हूँ उसके बाद ये मिंबर पे कोई बाद में बैठने के काबिल ना होगा। इसलिए वो मिंबर नहीं मंगाया, पालाने शूतर का मिंबर बनाया गया। अब आप बताइए, भरी धूप हज करके वापस सब आ रहे हैं और फिर आपने फसीह व बली खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद बताया, कहा कि मैं तुम सब की जानों का, अंदाज़ा लगाएं आप, भरी धूप, और फिर वहाँ पे उन्होंने उठा के जो खुतबा दिया है, अगर मैं वो खुतबा पढ़ दूँ तो शायद आप लोग इस्तिताअत नहीं रखते। बहरहाल सिर्फ 2-4 लाइनें मैं पढ़ देता हूँ कि रसूल ने कहा, ये हाथ उठा के बुलंद किया, ये है खालिक आदम, ये है खालिक ईसा, ये है कायनात को बनाने वाला, ये है मोमिनीन की सलात, ये है मोमिनीन का रोज़ा, ये है मोमिनीन का काबा क़िबला, जिधर ये रुख करे उधर ही काबा, उधर ही क़िबला है। कहाँ हैं आप? ज़रा खुतबा अगर किसी को मैसर हो, अव्वल तो वो है ही नहीं, वो तो 1400 साल पुरानी जो किताबें हैं, अगर उसमें सही मानों में अगर मिल गया तो मिल गया। बहरहाल, तो खैर कहने का मकसद है कि ये जब हो गया फिर आयत आई। अभी ये खुतबा हो रहा था, अभी ये खुतबा हो रहा था कि रसूल की नज़र पड़ी कि एक शख्स बड़ी तेज़ी में, उसने सोचा कि यार चलो ये तो अभी खुतबा दे रहे हैं, लगे हाथों में ज़रा कुछ नमाज़ी पढ़ लूँ। उसने बड़ी तेज़ी में नमाज शुरू कर दी। रसूल ने देखा, उसको को फला बिन फला, इधर देख, नमाज तोड़। उसने नमाज नहीं तोड़ी, बल्कि और तेज़ी में जब रसूल ने देखा, अच्छा इसने नमाज नहीं तोड़ी, हालांकि क्या हुक्म है, रसूल अगर आवाज़ दे तो लब्बैक, बस ये करना था कि अल्लाह को जलाल आ गया। अल्लाह ने एक आयत भेज दी, आयत है अल-माऊन की 5 और 6, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम सलातिहिम साहूना अल्लज़ीना हुम यराऊना। लानत है ऐसे नमाजी पर जो अपनी असल नमाज से गाफिल है। अंदाज़ा लगाइए, अब बात समझ में आई। अस्सलातो अकीमुस्सलातो व आतुज़्ज़कात, ये तो अभी मैं पहुंचा नहीं हूँ, तो एक बीच में एक बात आ गई तो मैं बता। अल्लाह ने कहा कि ये लानत है ऐसे नमाजी पर, यानी रसूल बता रहे हैं कि मोमिनीन की सलात तो अली है, और ये दर अपनी फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना, अंदाज़ा लगाएं, आयत है, कुरान है। बहरहाल अब जब ये सब हो गया तो फिर आयत आ गई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने कहा आज, अल यौम, आज
تمہارا دین کامل ہوا، اکمل تو کامل ہوا لکم دینکم، اور میں نے نعمت تمام کر دی۔ اب آپ سمجھے نعمت اللہ، میں کہہ رہا ہوں پچھلی ویڈیو سے، سبیل اللہ، نعمت اللہ، نور اللہ، سب یہ ہیں بھائی، کہاں جائیں، کیا کرو گے؟ تو اللہ نے کہا آج میں نے نعمت اپنی تمام کر دی، اور اب تمہارا دین اس قابل ہوا ہے کہ میں اس دین اسلام سے راضی ہوں۔ لکم دینا اسلام، اسلام دینا، آج میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہوا۔ اندازہ لگائیے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تھا وہ من کنتو مولا ہو کا۔ اب آئیے ایک آیت آپ کو سناتے چلیں۔ جب یہ ہو گیا تو دوسرے دن مسجد نبوی میں لوگ جمع تھے کہ حارث بن نعمان فہری، یہ یاد رکھیے گا کہ حارث بن نعمان فہری بڑے غصے میں چیرتا ہوا مجمع کو آیا اور کہنے لگا، اے محمد، نعوذ باللہ، اے رسول، یہ کیا مذاق بنایا؟ تم نے کہا اللہ ایک، ہم نے مانا، تم نے کہا قرآن مانو، ہم نے مانا، تم نے کہا نماز، دین، مطلب ساری چیزیں، اب یہ تم نے علی کو ہمارا حاکم بنا دیا؟ یہ تم نے اپنی طرف سے بنایا ہے یا اللہ نے بنایا ہے؟ رسول نے کہا تجھے نہیں پتا کہ میں تو بولتا ہی نہیں ہوں جب تک کہ وہ نہ کہے، تو اتنا بڑا کام میں کر سکتا ہوں؟ نہیں، سن بدبخت، یہ اللہ نے بنایا اور یہ ہے جانشین، میرے بعد یہ امام بھی ہوگا۔ اس نے جلال سے کہا کہ اگر اللہ نے بھی کیا تو میں مانتا پھر بھی نہیں ہوں، اور مجھ پہ عذاب آئے۔ کمال دیکھیں آپ۔ اور یہ کہہ کے غصے میں جب وہ باہر نکلا، ابھی اپنے اونٹ پہ بیٹھا ہی تھا کہ ایک پتھر آیا اور اس کو چیرتا ہوا، بالکل اس کو چیرتا ہوا، اونٹ کو بھی چیرتا ہوا نکل گیا۔ اللہ نے آیت بھیجی، ادھر عذاب آیا، ادھر چیخو پکار بچی، حارث مر گیا، حارث مر گیا، شور بچ گیا۔ رسول نے کہا آیت آ گئی ہے، المعارج کی آیت آئی، شروع ہی المعارج کہاں سے ہو رہا ہے؟ آئیے تھوڑا سا آپ کو بتائیں۔ المعارج کی آیت ہے، اللہ نے کہا سورۃ سالہ سائلن بعذاب واقعین للکافرین لیس لہ دافعون، اور مانگنے والے نے ہم سے عذاب مانگا جو واقع ہو کر رہے گا۔ اب اس پہ ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی، بتاتا چلوں اپنی جوانوں کو یاد رکھنے کے لیے، کہ جناب عبد المطلب کے دور میں اس کو جب پتہ چلا کہ خانہ کعبہ کے آپ متولی ہیں، آپ بڑے سردار تھے، تو اس نے حکم دیا کہ بھئی وہ ان کے جتنے بھی مویشی ہیں سب کو اٹھا لاؤ، اب یہ بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ اور وہی ہوا کہ سارے جب ان کے مویشی آ گئے تو عبد المطلب پہنچے، کہنے بھائی تو نے میرا مویشی میرے کیوں اٹھا لیے بھائی؟ انہوں نے کہا تمہیں اپنے مویشیوں کی پڑی ہے، تم تو کعبہ کے متولی ہو، میں تو تمہارا کعبہ گرانے جا رہا ہوں، تمہیں نہیں خبر؟ عبد المطلب نے بڑے اطمینان سے کہا سن، یہ میرے مویشی ہیں، میرے ذاتی، اس لیے میں آیا ہوں کہ میرے مویشی مجھے دے،
اور کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. جا تو اپنا شوق پورا کر. اور پھر آپ کو یاد ہے لإلاف قریش وہ 13 نبابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. ابابیل ہاتھی والوں کا کیا حشر ہوا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے حبیب وہ وقت یاد ہے نا، اے میرے حبیب وہ وقت یاد ہے نا کہ ہم نے ابرہہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا حشر کیا. ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے چھوٹے چھوٹے کنکر لے کے آئی تھی، لیکن جب برسا تو ہاتھی اپنے ہی لشکر پہ الٹ پڑے. یاد ہے؟ تو اس وقت اللہ نے ایک ابابیل سے کہا تھا کہ آج جا یہ پتھر اپنے منہ میں لے کے آرام سے بیٹھ جا، رزق میں دیتا رہوں گا. جب میں تجھے ندا دوں گا تو تو نے یہ پتھر. آج تو کعبے کے لیے کیا ہے، اس دن کعبے کے مالک کے لیے جو تیرا پتھر کام آئے گا. اور وہی ہوا. وہ ابابیل، وہ پتھر، وہ کنکر کہاں ہو بھائی؟ کیا کریں؟ کیوں نہیں بتاتے یہ لوگ؟ میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اب میں کیا کروں؟ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، دیکھ رہا ہے. آخری آیت سن لیں بس. اب خطرناک ترین آیت ہے. اللہ جلال میں جب ہوتا ہے تو کہتا ہے اے رسول انہیں بتا دو کہ خدا جب کسی بشر کو سزا دینے پہ آتا ہے، یعنی منکر علی، اب اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں، قرآن ہے. مائدہ کی آیت نمبر 60 ہے. اے رسول پتہ ہے نا منکر علی کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں. جب وہ حد سے بڑھتا ہے تو میں پھر کیا کرتا ہوں. من لعنت اللہ لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر عبدت طاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل. وہی سبیل. اللہ کہہ رہا ہے کہ لعنت تو کرتا ہوں اور اس پر ایسا غضب ڈھاتا ہوں کہ ان میں سے کسی کو مسخ کر کے بندر بنا دیتا ہوں، کسی کو خنزیر. اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. مائدہ کی آیت ہے، دیکھ لیجئے گا. اب بھی سور بنا دیتا ہوں، چونکہ یہ عبد طاغوت کے وسوسے میں آئے. یہ شیطان نے ان کو ورغلایا، اور میں نے ان کو بتایا تھا کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، اس سے بچنا. یہ میں ابھی ذرا آہستہ آہستہ آؤں گا تو اور چیزیں ذرا بتاؤں گا. بس یہی لوگ شر پھیلانے والے درجے میں کہیں بدتر اور میرے سبیل سے یعنی میرے علی سے بھٹکانے والے اور دور کرنے والوں کا میں یہ حشر کرتا ہوں، جو چاہوں جس کو بنا دوں. مولا علی نے دور دور صرف دور دور کہا، کتا بن گیا. وہ آئیں گے تو آہستہ آہستہ پھر آپ کو بتائیں گے. تو بہرحال یہ کیا ہستیاں ہیں، خدا کے واسطے غور و غوص کریں، کچھ فکر کریں. بہرحال اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر. پاکستان پائندہ باد.